بھارت کے شہر احمد آباد کے نریندر مودی کرکٹ اسٹیڈیم میں پاکستانی ٹیم کپتان بابر اعظم اور محمد رضوان 82 رنز کی شراکت کر چکے تھے۔ یہ پاکستانی اننگز کا 30واں میچ تھا جس کا آغاز رضوان نے چھکے سے کیا تھا۔ دونوں کی اس شراکت کی رفتار قدرے سست تھی اور انڈین اسپنرز جڈیجا اور کلدیپ یادیو دونوں بھی اچھے سپیل کروا چکے تھے۔ تاہم پاکستانی فینز یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ بابر کی نصف سنچری یقیناً ایک سنچری میں تبدیل ہوگی اور انڈیا کو لگ بھگ 300 یا اس سے زیادہ کا ہدف دیا جا سکتا ہے۔ ایسے میں محمد سراج کی گیند پر بابر اعظم بولڈ ہوئے اور پھر وہی ہوا جو ورلڈ کپ کے اہم میچوں میں پاکستانی بیٹنگ کا خاصہ رہی ہے، یعنی لائن لگ گئی۔ جہاں ایک جانب رضوان اور بابر پر یہ تنقید کی جا رہی تھی کہ وہ اسپنرز کے خلاف جارحانہ انداز اپنانے میں ناکام رہے، وہاں اب اس بات پر تبصرہ ہونے لگا کہ کیا پاکستان پورے 50 اوورز بھی کھیل پائے گا یا نہیں۔ 155 پر 2 کھلاڑی آؤٹ ہونے کے بعد صرف 36 رنز کا اضافہ ہوا اور پاکستان کی پوری ٹیم 191 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ اس وقت کمنٹری پر موجود سابق انگلش کپتان ناصر حسین نے کہا کہ صرف پاکستانی ٹیم ہی اس طرح ڈھیر ہو سکتی ہے۔ یہ اس لیے بھی غیر معمولی تھا کیونکہ 4 روز قبل حیدرآباد میں پاکستان نے سری لنکا کا 345 رنز کا ہدف بآسانی 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا تھا۔ ورلڈ کپ کے اتنے بڑے میچ میں پاکستان کی ٹیم ایک اچھی پوزیشن پر آنے کے باوجود ڈھیر ہو جانا کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ انڈیا کے اسپنر جہاں ایک سلو پچ پر بہترین بولنگ کرنے اور پاکستانی ٹیم کو دباؤ میں لانے میں کامیاب رہے، وہیں پاکستانی اسپنرز نواز اور شاداب اس معاملے میں خاطر خواہ کارکردگی دکھانے میں ایک بار پھر ناکام رہے۔ ایک ایسے میچ میں پاکستان کی ناقص کارکردگی پر مداح برہم ہے جس کا ایک عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ پاکستان کی جانب سے آج بیٹنگ میں اعتماد کا فقدان بھی واضح دکھائی دیا اور لاپرواہی بھی اپنی جگہ عیاں تھی۔ دونوں پاکستانی اوپنرز عبداللہ شفیق اور امام الحق اچھے آغاز کے بعد اپنی وکٹ معمولی گیندوں پر گنوا بیٹھے۔ امام الحق 36 رنز جبکہ عبداللہ شفیق 20 رنز پر آؤٹ ہوئے۔ آغاز میں پچ جس طرح کھیل رہی تھی دونوں سے اس سے زیادہ جارحانہ بیٹنگ کی امید کی جا رہی تھی۔ بابر بھی نصف سنچری بنانے کے بعد گیند کو تھرڈ مین کی جانب گائیڈ کرنے گئے اور ایک آسان کیچ پر ایک بہت اہم موقع پر اپنی وکٹ گنوا دی اور یہیں سے پاکستانی ٹیم کا مڈل آرڈر ایک ایک کر کے پویلین جانے لگا اور پاکستان صرف 200 رنز بھی عبور کرنے میں ناکام رہا۔ انڈین بولنگ کی ایک خاص بات آغاز میں ہی اس بات کو بھانپنا تھا کہ یہ وکٹ بیٹنگ کے لیے اچھی ہے، اس لیے یہاں فاسٹ بالرز کو وکٹ سے کوئی مدد نہیں حاصل ہوگی، اس لیے انہوں نے کراس سیم بولنگ، کٹرز اور سلو ڈیلیوریز کا استعمال کرنا شروع کیا۔ پاکستانی بلے باز ان کے ان حربوں کے سامنے بے بس دکھائی دیے۔ عبداللہ شفیق اور بابر اعظم جو پاکستانی ٹیم میں تکنیکی اعتبار سے بہترین بلے باز سمجھے جاتے ہیں، دونوں ہی محمد سراج کی کراس سیم ڈیلیوریز کا نشانہ بنے۔ اب اس تمام صورتحال میں سوشل میڈیا صارفین پاکستانی ٹیم میں تبدیلیوں کے خواہاں ہیں۔ پاکستان ٹیم کو ایک مسئلہ بیچ کے اوورز میں وکٹیں حاصل کرنے کے ہیں کیونکہ اس کے اسپنرز اچھی بالنگ کروانے میں ناکام رہے ہیں، اس لیے آنے والے میچوں میں اسامہ میر کو ٹیم میں شامل کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اچانک سے بیٹنگ کے لڑکھڑانے کا کیا کیا جائے، کیونکہ پاکستان کی یہی بیٹنگ گزشتہ میچ میں بہترین فارم میں دکھائی دی تھی۔ اس حوالے سے اکثر تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ پاکستان کو جارحانہ حکمت عملی اپنانا ہوگی اور انڈین بلے بازوں کی طرح تیز بیٹنگ کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ پاکستان کے سابق ٹیسٹ اوپنر اور چیف سلیکٹر محمد وسیم نے اس بارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر لکھا کہ لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستانی ٹیم پہلے 30 اوورز میں کنٹرول میں تھی، لیکن میرے خیال میں پاکستان نے پہلے 30 اوورز میں ہی ہارا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے بلے بازوں نے جارحانہ انداز اپنانے میں دیر کر دی اور یہی پاکستانی بیٹنگ کی اچانک ڈھیر ہونے کی وجہ بنا۔
پاکستان کا سکور 22 اوورز کے اختتام پر 114 رنز اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ تھے اور بابر اور رضوان کریز پر موجود تھے۔ تاہم دونوں کا سٹرائک ریٹ اس دوران اچھا نہیں تھا اور نہ ہی انہوں نے سپنرز کو اٹیک کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد ہر گزرتے اوور کے ساتھ دباؤ بڑھتا گیا۔ کرکٹ تجزیہ کار اور کمنٹیٹر ارشا بوگلے نے پاکستان کی بیٹنگ اننگز کے بعد لکھا کہ یہ بہت کم وقت میں انتہائی غیر معمولی انداز میں وکٹیں گری ہیں۔ سراج کی وکٹ کے باعث مزید وکٹوں کے لیے دروازہ کھلا اور انڈین بالنگ میں ہمیشہ سے ہی ایسا کرنے کی صلاحیت تھی۔ انہوں نے روہت شرما کی کپتانی کی بھی تعریف کی۔ ان کا کہنا تھا کہ کیا پچ پر اچانک کانٹے نکل آئے کہ کوئی پاکستانی کھلاڑی رک ہی نہیں پایا۔ سابق انڈین فاسٹ بالر عرفان پٹھان نے لکھا کہ پاکستان کی جانب سے ایک بھی چھکا نہیں مارا گیا، حالانکہ ایک بڑی شراکت بھی قائم ہوئی۔ جارحانہ کی بجائے محتاط انداز میں کھیلنے سے انہیں اس میچ میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے علاوہ ناصر حسین کا کمنٹری پر بھی یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان نے اپنے لیے بہت بڑا ہدف سوچ رکھا تھا۔ یہ پچ انگلینڈ بمقابلہ نیوزی لینڈ میچ سے مختلف تھی۔ پاکستان کو 280 رنز کا ہدف رکھنا چاہیے تھا، نہ کہ 340 رنز کا۔ انڈیا کے سابق فاسٹ بالر وینکٹیش پرساد نے لکھا کہ ایسا لگا کہ پاکستانی کھلاڑی بری طرح سے گھبرا گئے تھے۔ شاید یہ تجزیہ اس لیے بھی معقول ہے کہ کیونکہ پاکستانی ٹیم 1 لاکھ کے قریب تماشائیوں کے سامنے یہ میچ کھیل رہی تھی اور انڈیا میں ہونے والے اس میچ میں پاکستانی بلے باز ہدف سیٹ کرتے ہوئے ڈگمگا گئے۔ عموماً جب بھی بیٹنگ میں اتنی بڑی ناکامی ہوتی ہے تو اسے حکمت عملی اور سوچ کی ناکامی کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے پاس جو 15 رکنی اسکواڈ موجود ہے، اس میں فی الحال بیٹنگ کے اس مسئلے کو حل کرنے کا تو حل موجود نہیں ہے، تاہم اگلے میچوں میں پاکستانی اسپن بالنگ میں تبدیلیاں ضرور نظر آ سکتی ہیں۔ پاکستان اپنا اگلا میچ آسٹریلیا کے خلاف اگلے جمعے کو بنگلورو میں کھیلنے جا رہا ہے اور اس سے قبل یقیناً ڈری سیمی بیٹنگ کو پاکستان کو اپنی حکمت عملی تبدیل کرنی ہوگی۔